نمبر 5 حبیب الرحمن اعظمی کا تحقیق ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 330 غزوہ حدیبیہ صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ۔ آپ روایات کی طرف آ گئے ہیں، میں نے قرآن کی سنو 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 روایات ابھی پتہ چلے گا نا کہ اس کا آپ ہی کی کتاب ہے، صحیح سند کے ساتھ بخاری مسلم کی شرط پر عبد الرزاق سنو مولوی صاحب سنو مولوی صاحب سنو ابھی عبد الرزاق معمر سے روایت کرتا ہے، وہ زہری سے روایت کرتا ہے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ مسور بن مخرمہ اور مروان بن الحکم، 2 صحابیوں سے نقل کرتا ہے۔ صدق کل واحد منہما صاحبہ، دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی، خبر سچ ہے۔ جب سے میں مسلمان ہوا اس دن مجھے پہلی دفعہ شک ہوا ہے۔ اچھا کیا شک ہوا ہے؟ اچھا شک ہوا ہے، اس کے سوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا شک ہوا۔ آیا ہے فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہے، فقلت الست نبی اللہ حقا، شک اس بات پہ ہوا ہے کیا تو آپ واقعی پیغمبر ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اللہ یاری کا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان پر ایک اعتراض، اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فردن جو اس کے اعتراضات ہیں میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا ایک ویڈیو میں، تاکہ ہم فردن یہ بات سمجھیں آہستہ آہستہ گریجولی کہ کس طرح یہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان پر جو اعتراض کرتا ہے وہ بیس لیس ہے، وہ کوئی اعتراض نہیں ہے، دراصل انہی واقعات میں ان کا ایمان ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ سورہ فتح کی جو آیت ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اس آیت میں بیعت رضوان میں جب ایک کالر کی سے بات ہوئی تو اس نے ثابت کیا کہ بیعت رضوان میں جب اللہ راضی ہو چکا ان سے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو اس کے بعد شک بھی ثابت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان کروں گا اور یہ بات ثابت کروں گا کہ اسی واقعے سے حضرت عمر کا ایمان ثابت ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ واقعہ ہے اور یہ وہ لفظ ہیں جس پر اس کا اعتراض ہے۔ واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ، یہ لفظ ہے جس پر اس کا اعتراض ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا، تسلی کے ساتھ بات کریں گے، کوئی ہم انشاءاللہ غیر علمی بات نہیں کریں گے۔ تو پہلی بات یہ سن لیں کہ کچھ شرعی اصول ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن سے سنت کو سمجھا جاتا ہے، سنت کی یا حدیث کی قدر کو یا اس کی حیثیت کو جانا جاتا ہے، ایتھنسٹی کو جانا جاتا ہے، نہ کہ سنت یا قرآن یا سنت یا حدیث سے قرآن کو جج کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کو موافق کیا جاتا ہے سنت کے، بلکہ سنت کو موافق کیا جاتا ہے قرآن کے، یہ اصول ہے۔ دوسرا اصول یہ سمجھیں، یہ متفق اصول ہے، متفق علیہ اصول ہے۔ ایک ہوتی ہے خبر واحد، اور خبر واحد ظن کا افادہ کرتی ہے، اور قرآن کی آیت اور خبر متواتر یقین کا افادہ کرتی ہے، جبکہ وہ قطعی ثبوت قطعی دلالہ بھی ہو۔ یعنی قطعی ثبوت تو قرآن سارا ہے، لیکن جو کوئی استدلال کر رہا ہے وہ استدلال بھی صرف اس کا استدلال نہ ہو بلکہ قرآن کی واضح نص سے ثابت بھی ہو رہا ہو، خبر متواتر سے وہ ثابت بھی ہو رہا ہو جو کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے، تو یہ قطعی ثبوت قطعی دلالہ۔ تو جو قرآن کی آیت ہے جس کے بارے میں خود مانتا ہے کہ حضرت عمر وہاں شامل تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں شامل تھے، حسن اللہ یاری اور تمام شیعہ یہ مانتے ہیں۔ میں نے اپنی دو ویڈیو میں بیعت رضوان کے متعلق بات کی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس میں جو مومن مراد ہیں، المومنون، یہ کہتے ہیں میں عربی دان ہوں، بڑی عربی پہ ناز کرتا ہے، لوگوں سے قرآن سنتا پھرتا ہے مناظرے کے لیے کہ جو ان کو چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں، یہ جو المؤمنون میں الف لام ہے یہ کون سا ہے؟ یہ الف لام عہد خارجی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اذ یبایعونک، یبایعون میں جو واو ضمیر مرفوع متصل ہے اس کا مرجع یہ المؤمنون ہے۔ المؤمنین سے مراد وہی لوگ ہیں جو یبایعون میں کہ واو ضمیر کے اندر ہے، یعنی جنہوں نے آپ کی بیعت کی درخت کے نیچے اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اب ان مومنوں کی اسپیسیفکلی ان مومنوں کے متعلق تو قرآن کی واضح نص ہے، اللہ نے اس پر رضا لکھ دی ہے۔
جب قرآن کی واضح نص ان مومنوں کے بارے میں ثابت ہو چکی اور ان کا مومن ہونا بھی قرآن سے ثابت ہو چکا. المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین. المؤمنین جب قرآن میں اللہ ان کو مومن کہہ چکا، قرآن قطعی ثبوت ہے اور قطعی دلالہ ان کے بارے میں ہے کہ جو جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی تھی. تو بیعت رضوان کے ایمان والے، جو بیعت رضوان والے، ان کے ایمان والے ہونے پر قرآن کی واضح قطعی ثبوت، قطعی دلالہ نص ہے. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے، میں نے یہ بحث اس وجہ سے کی ہے، جب قرآن قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ایک بات ہو گئی، قرآن سے ثابت ہو گئی، سرٹنٹی کے ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ مومن ہی تھے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی. اب ان کا اگر کوئی کفر ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس کو خبر واحد نہیں چاہیے. منیر چشتی کے ساتھ جو حسن اللہ یاری تیرا مناظرہ ہوا، تو نے اصول سے ہٹ کے بات کی، وہ کہہ رہے تھے کہ قطعی ثبوت، قطعی دلالہ، یقینی دلیل لاؤ جس سے کفر ثابت کرنا ہے تم نے، اور تم استدلال بیان کرتے ہو، خبر واحد لے آتے ہو، بلکہ خبر واحد بھی صحیح ہوتی نہیں ہوتی، یہ بات کی بات ہے. خبر واحد اگر صحیح بھی ہو تو ظن سے زیادہ کا افادہ نہیں کرتی، ظن غالب سے زیادہ کا افادہ نہیں کرتی، اور کسی کا کفر ثابت کرنے کے لیے یقینی دلائل چاہیے، قطعی ثبوت، قطعی دلالہ، تواتر کی حد تک دلیلیں چاہیے. اگر تم نے حضرت عمر کا کفر ثابت کرنا ہے تو تمہیں قطعی ثبوت، قطعی دلالہ چیز لانی پڑے گی. تم خبر واحد لے آتے ہو، اٹھا کر تفرد اور شاذ دلیل پیش کرتے ہو. کس طرح تفرد شاہ میں آپ کے سامنے پورا واقعہ پیش کروں گا. یہ مصنف عبدالرزاق ہے. اس مصنف عبدالرزاق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو اس نے واقعہ پیش کیا ہے، واللہ ما شککت مذ اسلمت الا یومئذ. اس نے کہا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے جس دل سے اسلام لے کے آیا ہوں اس وقت سے صرف مجھے اس دن شک ہوا. تو اس نے پھر امام نبی کی عبارت پیش کی کہ دیکھو جو شک کرے وہ کافر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت آپ کو ثابت کرنی پڑے گی کہ مسلم ہے، قطعی ثبوت ہے، قطعی دلالہ ہے، تواتر سے ثابت ہے. لیکن یہ تواتر سے ثابت نہیں، وجہ میں کو بتاتا ہوں. یہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کے متعدد مقامات پر روایت ہے. 2732 نمبر، 33 نمبر اور بہت سارے اور نمبر ہیں جہاں پر یہ حدیث موجود ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روایت مختلف جگہوں پر موجود ہے، لیکن کسی جگہ بھی واللہ ما شککت مذ اسلمت الا یومئذ کے لفظ موجود نہیں ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کسی جگہ واللہ ما شککت الا یومئذ کے لفظ موجود نہیں ہے. جتنی دفعہ بھی روایت آئی ہے کسی جگہ واللہ ما شککت الا یومئذ کے لفظ موجود نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور صحیح بخاری میں بھی کسی جگہ واللہ ما شککت اسلمت الا یومئذ کے لفظ موجود نہیں ہے. حدیث ساری موجود ہے، آپ اپنی سکرین پہ دیکھ لیں. اسی طرح یہ البدایہ والنہایہ ہے. بدایہ والنہایہ میں اس واقعے کو نقل کیے گا، کسی جگہ واللہ ما شککت الا یومئذ یہ لفظ موجود نہیں. یہ میرے سامنے مسند امام احمد ہے. کسی حدیث میں اس جگہ 2-3 جگہ روایت موجود ہے، کسی جگہ واللہ ما شککت مذ اسلمت الا یومئذ کے لفظ موجود ہی نہیں ہے. تو یہ تفرد ہے، تفرد ہے یہ مصنف عبدالرزاق، یعنی عبدالرزاق جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان کا تفرد ہے. انہوں نے اپنی کسی ایک شک کی بنیاد پر لفظ شامل کر دیے. چلیں وہ جو بھی ہیں، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، اب زیادہ گفتگو نہیں کروں گا اس کی سند پہ، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم روایت کو پیش کرتے ہیں تمہارے نزدیک ضعیف ہو جاتی ہے. میں صرف اس کو آگے لے جاتے ہوئے بات کروں گا کہ اسی واقعے کو اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر کا ایمان ثابت ہوتا ہے. جی میں آپ کے سامنے وہ واقعہ سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا واقعے کو غور کیجیے گا، اور اس کے جو استدلالات ہیں وہ بھی میں بیان کروں گا کتنے کمزور ہیں اور کتنے جاہلانہ ہیں. اچھا، یہ پہلی بات یہ میں کہہ رہا ہوں یہ تفرد ہے، یہ شاذ ہے مصنف عبدالرزاق کا. یعنی اتنی بات بھی ہے کہ کسی کتاب میں کنز المال تک میں یہ جملہ نہیں لکھا، صرف مصنف عبدالرزاق میں واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ فقال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتے اللہ کی قسم مجھے جس سے میں اسلام لایا مجھے صرف اس دن شک ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمایا. صلح حدیبیہ میں ہوا کیا تھا؟ کچھ شکیں تھیں. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑ کر دوبارہ پھر واپس کیے گئے تھے.
جبکہ آئے تھے وہ اپنے آپ کو چھڑا کر مکے والوں سے. اور جب یہ منظر مسلمانوں نے دیکھا تو ایک تشویش دوڑی تھی ان کے دلوں میں، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جب مسلمانوں کے صلح حدیبیہ جب ہو رہا تھا تو یہ شک طے پئی تھی کہ جو بھی مسلمان مکے سے بھاگ کر ہمارے پاس آئے گا مسلمانوں کے پاس، اس کو واپس لوٹانا ہوگا، اور جو کافر یہاں سے جائے گا ہم اس کو نہیں لٹائیں گے. نہیں، کوئی یہاں سے جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. حضرت ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنے آپ کو چھڑا کر آئے تھے، ان کو اس معاہدے کے تحت واپس کیا جانا تھا. اب یہ منظر تھا، اور اس منظر میں وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ، یہ آپ لفظ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے سخت عذاب کا شکار ہوئے تھے، یعنی اذیتیں اللہ کے بارے میں، انہوں نے اللہ کے دین کے بارے میں صحیح تھی. فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب اس سچویشن کو دیکھ کر کہتے ہیں میرے دل میں اس دن شک پیدا ہوا. اب وہ شک کون سا تھا؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا. آگے جو مرزا جو حسن اللہ یاری کہہ رہا میں وہی بتاؤں گا کہ وہ کس شک کو بیان کر رہا ہے کہ حضرت عمر کے دل میں یہ شک ہوا. یہ شک نہیں ہے. وہ شک کون سا تھا؟ ایک وسوسہ شیطانی جو کسی کا یکدم کسی سچویشن کے وقت پیدا ہوتا ہے. اگر وہ کفر تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کفر کیوں نہیں کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کیوں نہیں کہا کلمہ پڑھو تو مرتد ہو گئے معاذ اللہ؟ یہ حسن اللہ یاری ان کو آج کافر کہہ رہا ہے، قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس واقعے کے بعد حضرت عمر کو کافر نہیں کہا. میں آپ کو دلائل دوں گا کہ حضرت عمر کے بارے میں تو مزید آیت بھی آئی ہے اور انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا. دیکھیے، واللہ ما شککت اسلمت الا یومئذ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے عرض کی الست نبی اللہ حقا. یہ وہ جملہ ہے جس کے متعلق وہ کہتا ہے. دیکھو حضرت عمر کے دل میں شک یہ تھا، معاذ اللہ یہ شک ہے. آپ نے عربی کہاں پڑھی ہے؟ آپ تو بڑے عربی بولتے ہیں، عربی دان بنتے ہیں، آپ نے عربی کہاں پڑھی ہے؟ الست نبی اللہ حقا، کیا یہ معاذ اللہ شکی جملہ ہے؟ کسی سے پوچھ لو، کسی عربی دان سے پوچھ لو، صرف النحو والے سے پوچھ لو، الست بربکم قالوا بلا کون سا جملہ ہے؟ استفہام انکاری، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم کا عقیدہ نہیں ہوتا جو سوال پوچھ رہا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں، آپ میں سچا مانتا ہوں. الست نبی اللہ حقا قالوا بلا، قال بلا، یا رسول اللہ اللہ کے نبی سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ قلت ولسنا علی الحق، میں نے عرض کی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وعدونا علی الباطل، ہمارے دشمن باطل پہ نہیں ہیں؟ قال بلا، فرمایا کیوں نہیں؟ قلت فلما نعطی الدنیۃ فی دیننا، پھر سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم اپنے دین میں یہ دنیت کیوں دے رہے ہیں؟ یہ وہ جملہ ہے جس پر اس نے پھر کہا کفر ثابت کیا. دنیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمام اسلام سچا دین سارا کچھ ہونے کے باوجود ایک شک جو ظاہراً کفار کے حق میں نظر آ رہی ہے، جو شک بظاہر ایسا لگ رہا ہے کفار ہم پر غالب آ رہے ہیں. ہم کیوں یہ کر رہے ہیں؟ یعنی اپنے دین کو ہم مغلوب کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ان کی اس شک کو مان رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہمارا ان کا چھڑا کر ہمارے پاس آئے گا ہم واپس کرنے کے پابند ہو گئے. یہ وہ شک تھی جس کے تحت وہ یہ جملہ بول رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہم سچے ہیں تو پھر ہم اپنے دین کو نیچے کیوں کر رہے ہیں؟ اب اپنے آپ کو ان کے سامنے نیچا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے نزدیک ان کا یہ نظریہ تھا اس وقت، یعنی ان کو سمجھ لیں کہ یہ دل میں اشکال تھا اس وقت کہ ہم اپنے دین کو نیچے کیوں کر رہے ہیں. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بعد میں یہ احساس ہو گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ فرما رہے تھے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں جس طرح حسن اللہ یاری بات ثابت کر رہا ہے. آگے چلتے ہیں. پھر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رسول اللہ ولست عاصی و ناصری، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ میرا مددگار ہے. قلت اولست كنت تحدثنا ان سنأتي البيت ونطوف به، یا رسول اللہ ہم آپ سے یہ نہیں کہا کرتے تھے، کیا آپ نے وعدہ نہیں کیا کہ ہم بیت اللہ آئیں گے اور ہم اس کا طواف کریں گے، یعنی کعبۃ اللہ جائیں گے اور ہم صلح حدیبیہ کر کے واپس جا رہے ہیں، ہم بیت اللہ تو نہیں جا رہے؟ مطلب یہ تھا. قال بلا، فرمایا کیوں نہیں؟ فاخبرتک انک تأتیہ العام، قلت لا، فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا عمر کہ اس سال ہم طواف کریں گے. میں نے عرض کی نہیں، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اس سال طواف کریں گے. فرمایا فإنک آتیہ ومطوف بہ، فرمایا تو آئے گا بھی بیت اللہ اور بیت اللہ کا طواف بھی کرے گا. جملے سنو حسن اللہ یاری، تم نے کفر ثابت کیا اس واقعے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فإنک آتیہ مطوف بہ، فرمایا ہم تم آؤ گے بھی، ومطوف بہ، تم طواف کرنے والے بھی ہوگے.
اگر معاذ اللہ حضرت عمر تو کافر ہو چکے تھے معاذ اللہ، تو طواف کرنا کیا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما رہے اے عمر کلمہ پڑھو دوبارہ؟ یہ سرکار نے نہیں فرمایا، فرمایا تم آؤ گے بھی فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ، تم آؤ گے بھی، تم طواف بھی کرو گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، میں حضرت ابو بکر کے پاس آیا، فَقُلْتُ أَبَا بَكْرٍ یا ابا بکر أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا، کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا الْبَاطِلِ، کیا ہم سچے نہیں ہیں اور ہمارے دشمن باطل پہ نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ قُلْتُ فَلِمَ نُؤْتِي الدُّنْيَا فِي دِينِنَا إِذًا، یہ انہوں نے جملہ اپنی طرف استعمال کیا عمر نے کہ ہم کیوں نوتی، ہم کیوں، یعنی مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے کہ رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ دین کو معاذ اللہ ذلیل کر رہے ہیں، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی مسلمان مجموعی اعتبار سے یہ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں اپنے دین کو مغلوب کر رہے ہیں۔ ان کے سمجھ میں اس وقت یہ معاہدے کی شک ان کے نزدیک درست نہیں تھی، بعد میں ان کو پر واضح ہو چکا، اور میں دلیل دوں گا کہ حضرت عمر اس جملے پہ پچھتائے تھے بعد میں۔ اب سنیں، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا، حسن اللہ یاری تو بندے کا پوتا، تو یہ جملے سنائے کیوں نہیں تو نے حضرت ابوبکر صدیق ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق تو کافر کہتا ہے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق کے یہ جملے تو ایمان افروز تھے جب حضرت عمر کے جواب انہوں نے کہے تھے ایھا الرجل انہ رسول اللہ، ایھا الرجل انہ رسول اللہ، اے مرد وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ رسول اللہ ہیں، الیس یعصی ربہ، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، فہو ناصرہ، وہ اس کا مددگار ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، وہ رسول اللہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد فَاسْتَمْسِكْ بِعَذْرِهِ حَتَّى تَمُوتَ، اے عمر ان کے ساتھ وابستہ رہ یہاں تک کہ تو مر جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو، جن کو تو ہے حسن اللہ یری کافر کہتا ہے، معاذ اللہ منافق بھی ثابت کرتا ہے، ان کے حبط اعمال کو بھی بیان کرتا ہے، اس کا بھی جواب دوں گا ایک ویڈیو میں انشاءاللہ۔ لیکن یہ بتا حضرت عمر کو وہ نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ ان کے دستی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے رکھ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وَوَاللَّهِ إِنَّا عَلَى الْحَقِّ، اللہ کی قسم ہم سچ پر ہیں، حق پر ہیں۔ قُلْتُ وَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ صَنَعْتِ الْبَابَ بَيْتًا وَنَطُوفُ بِهِ، پر عرض کی حضور اے بکر یہ بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ نہیں کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ آئیں گے، طواف بھی کریں گے؟ قال فأخبرك أنه سيأتيه العام، کہ بتاؤ کہ حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے عمر یہ کہا تھا کہ اس سال آئیں گے؟ میں حضرت عمر کہتے نہیں، میں یہ نہیں کہا کہ اس سال آئیں گے۔ فرمایا فإنك آتيه ومطوف به، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے جملے حضرت ابوبکر نے بھی کہے، اے عمر تم بیت اللہ آؤ گے بھی، تم طواف بھی کرو گے۔ اب اس کے بعد ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اسی واقعے سے حضرت عمر کا ایمان ثابت ہوتا ہے۔ قال الزہری، امام زہری نے کہا، قال عمر فعملت ذلك عملا، میں نے اس کے لیے کچھ عمل بھی کیے۔ یہ جملہ میں کہہ بیٹھا لیکن اس کے لیے میں نے کچھ عمل کیے۔ وہ عمل کیا تھے؟ اب میں آپ کے سامنے وہ عمل بیان کرتا ہوں۔ یہ مسند امام احمد ہے، مسند امام احمد کی حدیث نمبر جو میرے پاس یہاں ہے 18910 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بیان کیا ہے، یہاں پر شققت کا لفظ نہیں ہے، وہ صرف مسند اعتراضات میں، باقی واقعہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کیا فرمایا، وہ کون سے عمل کیے حضرت عمر نے۔ فما زلت اصوم واتصدق واصلي واعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت ان يكون خيرا، کہ فرماتے ہیں کہ میں صدقہ دیتا رہا، ما زلت افعال ناقصہ میں سے ہے، او میں حسن اللہ یاری، افعال ناقصہ کا مطلب آپ کرتے رہے، ما زال مطلب یہ ہوتا ہے وہ کرتے ہی رہے، ما زلت اصوم و تصدق و اصلی، میں روزے رکھتا رہا، میں صدقہ دیتا رہا، میں نماز پڑھتا رہا، وَأَعْتِقُ مَنِ الَّذِي صَنَعْتُ، جو میں نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا تھا اس کی وجہ سے میں روزے رکھتا رہا، میں صدقے دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، غلام اذکار کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے پھر امید ہو گئی کہ کوئی نہ کوئی خیر آئے گی، کہ یہ میں نے کہہ تو لیا لیکن اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے خیر آئے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے، وہ تو اپنے اس جملے پر پچھتاتے رہے، بعد میں نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، صدقے دیتے رہے، غلام آزاد کرتے رہے۔ اس لیے اسی واقعے سے حضرت عمر کا ایمان بھی ثابت ہوتا ہے۔ ابھی بات رکی نہیں، ٹھہری ہے ابھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی واقعے میں جو میں نے حدیث کا نمبر بھی بتایا 18910، اسی میں دیکھیے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت عمر نے واقعہ بیان کیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا الزم غرضہ حیث کان، حضور کے ساتھ اپنے آپ کو رکھ، ادھر ادھر نہ جا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو رکھ، فإنی اشہد انہ رسول اللہ۔ بیان کر یہ واقعہ حسن اللہ یعنی سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دے عمر، نبی پاک کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کر رکھ، فإنی اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ قال عمر انا اشہد، میں بھی گواہی دیتا ہوں، او میں بھی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، تم کہہ رہے ہو شک ہو گیا، کافر ہو گئے۔ حضرت عمر تو خود کہہ رہے ہیں اس واقعے کے بعد بھی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ شک کس میں ہوا تھا؟ اس میں ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی واقعے کو پورا بیان کرنا ہے تمہیں، پورا بیان کرو یہ واقعہ۔ واقعے میں کیا ہے؟ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے مسلمانوں کے سامنے اور ان کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، بیڑیوں جکڑ کے واپس کیا جا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا جندل اصبر واحتسب، صبر کر اور ثواب کی امید رکھ۔ کیونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعدہ دلایا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تمہیں اللہ جو مدعی مستضعفین ہیں، جو کمزور ہیں، ان کے لیے مخرج بنائے گا، ان کو راہ نکالے گا۔ اس کے بعد فواصب الیہ عمر بن الخطاب مع ابی جندل، حضرت ابو جندل کے پاس حضرت عمر گئے۔ اس واقعے کے بعد کی بات ہے کیونکہ یہ حدیث وہی نمبر چل رہا ہے، 18,910 نمبر روایت۔ تو فرمایا انما اصبر ابو جندل، اب صبر کر، فانما هم المشرکون، یہ مشرک لوگ ہیں جن کے پاس تمہیں بھیجا جا رہا ہے، مکے والے۔ انما دم احدہم دم کلب، ان کا خون اسی طرح ہے جس طرح کتے کا خون ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے دل میں اس وقت بھی ایمان اتنا مضبوط تھا کہ کافروں کے خون کو وہ کتے کا خون کہتے تھے۔ فانما هو دم احدہم دم کلب، ان کا خون کتے جیسا خون ہے۔ اے ابو جندل تیرے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، تیرے سامنے بھی ایک شخص ہے، یعنی تو اس تلوار سے اس شخص کو قتل کر دے، بھاگ جا۔ یہ حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس وقت بھی ریمارکس تھے کہ جب یہ واقعہ ہو چکا تھا تو واللہ ما شققت والا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو اسی واقعے سے ثابت ہوتا ہے۔ ابھی بھی رکیے، ابھی یہ واقعہ پورا نہیں ہوا۔ صحیح بخاری میں اور اسی طرح آپ کی تفسیروں میں، یہ میرے سامنے تفسیر قمی ہے، طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے، بات ایک ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اسی جگہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئی تھیں اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کہ جب تمہارے پاس مومنہ مہاجرہ عورتیں آئیں ان کے ایمان کا امتحان لو، حتی بلغ بعصم الکوافر، سورہ ممتحنہ کی یہ آیت 10 نمبر آیت نازل ہوئی۔ اب یہاں پر کیا تھا؟ یہاں پر حکم تھا کہ تم نے کافروں کی عورتوں کو طلاق دے دینی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2733 ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت ولا تمسکوا بعصم الکوافر، یعنی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھنا، ایمان والوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے شروع فرمایا ہے، اور آپ کی کتابوں میں، آپ کی تفسیروں میں بھی لکھا، تفسیر قومی میں بھی یہ واقعہ ہے، اور ہمارے صحیح بخاری میں متعدد جگہ یہ واقعہ ہے، 2733 نمبر روایت ہے صحیح بخاری کی۔ اور یہ جو روایت آپ نے بیان کی ہے مصنف عبد الرزاق کی، اس روایت کے اندر بھی جس کا نمبر یہاں پر میرے پاس جو ہے 10,457 نمبر ہے، اس جگہ بھی یہ واقعہ ہے۔ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ، اس وقت سے پہلے مسلمانوں کے لیے حلال تھا کہ کافر عورتوں سے نکاح رکھو، لیکن اس دن پھر کیا ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافروں کی عورتوں کو اپنے پاس نہ رکھو، طلاق دے دو ان کو۔ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ، جو آپ نے جو زمانہ جاہلیت میں جس سے دو عورتوں سے شادی کی تھی، آپ ان کو طلاق دے دی۔ ایک سے معاویہ بن ابی سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، شادی کر لی، دوسری سے صفوان بن امیہ نے شادی کر لی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر معاذ اللہ خود ہی مرتد ہو گئے تھے تو بتاؤ وہ ان کو یہ حکم کیوں دیا گیا کہ اپنی عورتوں کو طلاق دے دو جو مسلمان نہیں ہیں؟ اب یہ بتاؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر معاذ اللہ اس واقعے کے بعد مرتد ہو چکے تھے اور بیعت رضوان کے اندر شامل نہیں رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے وقت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی، وہ کافر تھی. یہ کیوں نہیں فرمایا عمر تم تو پہلے مرتد ہو چکے ہو، تم یہ کام عمل کیوں کرو گے، تم تو ایمان والوں کی سب میں شامل نہیں رہے. یہ فتویٰ حضور نے کیوں نہیں لگایا جو تم لگا رہے ہو. حسن اللہ یاری بہت کچھ بیان کرنے کو ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہی واقعہ حضرت عمر کے ایمان کی دلیل ہے. بہت جگہ یہ واقعہ ہے، لیکن آخری بات میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4884 بیان کروں گا، جبکہ یہ واقعہ آپ بھی بیان کرتے ہیں. سورہ فتح کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی واقعہ اس جگہ مختصار کے ساتھ لکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ کا مکالمہ ہوا، فرجع متغیظا فلم يصبر حتى جاء ابا بکر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کا سوال جواب ہوا تو اس وقت آپ غصے میں حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے اور کہتے ہیں میں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جا کر میں نے وہی سوال کیا، السنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا ہم سچے نہیں ہیں اور یہ باطل پہ نہیں ہیں؟ قال یا ابن الخطاب انه رسول اللہ ولم يضيع الله ابدا. فرمایا ابو بکر اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. فنزل سورۃ الفتح، سورہ فتح نازل ہوئی. جب سورہ فتح نازل ہوئی، یہ میرے سامنے مصنف عبد الرزاق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسل الی عمر، حضرت عمر کو بلایا، فقرأہ ایاہ، تو فاقرأہ ایاہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ فتح حضرت عمر پر پڑھی. عرض کی یا رسول اللہ فتح ہوا، یا رسول اللہ یہی فتح تھی جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا؟ قال نعم فطابت نفسہ ورجع، حضرت عمر کا جی خوش ہو گیا، آپ رجوع کر آئے. یعنی آپ نے جو بات کہی تھی اس سے بھی آپ پلٹ آئے، واقعی آپ سچ فرما رہے تھے، مجھے جو کچھ میرے وسوسے تھے یا میرے تحفظات تھے وہ غلط تھے، یا رسول اللہ آپ درست تھے. اب فطابت نفسہ ورجع، اگر بالفرض اس کو آپ معاذ اللہ ارتداد کہتے بھی ہیں تو حضرت عمر تو پھر رجوع کر آئے تھے، حالانکہ وہ ارتداد بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے وہ بھی وسوسہ شیطانی پر دلالت کر رہا ہے، وہ بھی کفر ہونے پر دلالت نہیں کر رہا. لیکن پھر بھی آپ کو کفر ثابت کرنے کے لیے خبر واحد نہیں چاہیے تھی، آپ کو کفر ثابت کرنے کے لیے خبر متواتر چاہیے تھی. حسن اللہ یاری لوگوں کو دھوکے نہ دو، دھوکوں کے ساتھ بات نہ چلاؤ لوگوں کے ساتھ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سورہ فتح نازل ہوئی، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن سورہ فتح میں فرمایا کیا گیا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. یہی ہے نا، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. اللہ نے اس دن مومنوں کے دلوں پر سکینہ نازل کیا تاکہ ان کے ایمان بڑھ جائیں. کیوں؟ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی جو تشویش تھی حضرت ابو جندل کو دیکھ کر، وہ شکیں دیکھ کر، وہ تشویش تھی جو مومنوں کے دلوں میں تھی، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ایمان کو بڑھا دیا. ان کو اللہ نے قرآن میں اس وقت بھی مومن فرمایا ہے، یزدادوا ایمانا مع ایمانہم. تو لہذا اس وجہ سے اے حسن اللہ یاری جس واقعے کو لے کر تو حضرت عمر کا کفر ثابت کر رہا ہے، اسی واقعے میں جا بجا حضرت عمر کی شہادتیں موجود ہیں، گواہیاں موجود ہیں. اگرچہ مصنف عبد الرزاق کا یہ واقعہ خبر واحد سے زیادہ نہیں ہے، اور بلکہ تفرد ہے، شاذ ہے، کسی اور نے یہ لفظ لکھے ہی نہیں ہے. واللہ ما شققت من اسلمت الا یومئذ، مگر میں نے اس کے بھی جوابات دیے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی مان بھی لے پھر بھی وسوسہ شیطانی ہے. وسوسہ شیطانی کفر نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے گزر گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر اعتقاد نہیں رکھا، اور واضح طور پر دلیلیں موجود ہیں کہ آپ نے اس کے لیے عمل بھی کیے. وَتصدق وَأَصُومُ وَتَصَدَّقُ وَأُصَلِّ وَأَعْتِقُ مَنِ الَّذِي صَنَعْتُ مُخَافَةَ كَلَامِ الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ يَوْمَئِذٍ حَتَّى رَجُوتُ أَن يَكُونَ خَيْرًا. وہ کلام میرا جو حضور سے ہوا میں نے اس کے بدلے صدقے دیتے رہا، میں اللہ کی معافیاں مانگتا رہا، یعنی میں صدقے دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتے رہا، نفلی روزے نفلی باتیں کرتا رہا، اللہ معاف کر دے. تو حضرت عمر کو تم پھر بھی کافر کہو گے؟ لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. اگلے واقعے میں انشاءاللہ جو اس نے سورہ حجرات کے بارے میں کہا ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیلی بات کروں گا کہ اس سے بھی آپ کا ایمان ثابت ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پناہ لینے کا جو واقعہ ہے اس سے بھی آپ کا ایمان ثابت ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ ہم ویڈیو میں سلسلہ وار کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا